جی دوستو السلام علیکم. ساری دنیا میں بڑی ہلچل ہو رہی ہے اور آف کورس پاکستان بھی ایک گنی پگ بنا ہوا ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بڑی انسٹیبلٹی ہے اور پرابلم یہ ہے کہ ہم خود ہی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. جو عمران خان صاحب نے اکانومسٹ میں آرٹیکل لکھا ہے اور قرآن کیا حل بتاتا ہے اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پہ بات کروں گا. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈپریس ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ختم ہو گئی ساری کہانی, اب نہ تو کوئی پاکستان کا حال ہے اور نہ امت مسلمہ کا حال ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی روشنی آنے سے پہلے اندھیرا خوب چھاتا ہے. مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا مسلمان جی نہیں سکتا مر لیتا نہیں جب تک, یہ دریا چڑھ نہیں سکتا اتر لیتا نہیں جب تک. اور اسی لیے اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اندھیرا خوب ہو رہا ہے, یہ ایکچولی ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے اور وہ ہے جو آنے والی روشنی ہے. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ جو طاغوت ہے, جو باطل طاقتیں ہیں, ان کا کام بھی ہوتا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگاتی ہیں. تو جب وہ پوری طاقت لگا رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رمبلنگ ہو رہی ہے, وہ بہت پریشان ہے. آپ نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے تو اب آپ پھر گھبراتے کیوں ہیں؟ پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. وہ جیسے عمران خان کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں, آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے نہ ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا تو لذت آشنائی آ جاتی ہے. جیسے علامہ کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی کوئی تھوڑی سی لذت آشنائی آ گئی ہے اور اس لذت آشنائی نے ان کو پوری دنیا و جہاں سے بیگانہ کر دیا ہے. اب ان کو اسی چیز میں لذت آتی ہے. جب ایوب علیہ السلام پہ ٹیسٹ آیا اور ان کے جسم میں جو ہے نا وہ بہت سارے کیڑے پڑ گئے. یہ بھی ایک روایت ہے کہ کیڑوں کو اٹھا کے رکھتے تھے, تمہارا یہ رزق ہے. تو پھر ان کی بیماری ٹھیک ہوئی, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بادشاہت بھی دی اور وہ دعا سکھائی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, کہ یا اللہ تیرا جو ایوب ہے اس کو افلکشن نے ٹچ کر لیا ہے. مَسَّنِيَ الضُّرُّ, مس کر لیا, ٹچ کر لیا. حالانکہ اتنا برا حال تھا کہ ان کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, ساری بادشاہ چلی گئی, بچے چلے گئے, سارا کچھ چلا گیا. کوئی شکوہ نہیں کیا. انی مسنی الضر, مجھے جو ہے نا وہ ٹچ کر لیا ہے افلکشن نے. وانت الرحم الرحیم, تو رحمان اور رحیم ہے. شکوہ نہیں کیا. کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام نہ صرف طاقتور ہوئے, تباہ نہ ہوئے, بلکہ دوبارہ ان کی حکومت بھی آئی, دوبارہ شادیاں ہوئیں, بچے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی. تو بات یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو راحت بھی بڑی ملی اور مشکل بھی ملی, تو کون سا جو ٹائم ہے آپ کے لیے بیسٹ تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ ٹائم بہت بیسٹ تھا جب میں افلکشن میں تھا, مشکل میں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہر صبح اور ہر رات ایک آواز آتی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, میرے ایوب تو کیسا ہے. اس آواز میں اتنا سحر ہوتا تھا کہ مجھے اتنا مزہ آتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میرا دن کدھر گیا. یہ کہتے ہیں اسے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اسی طرح کی آشنائی میں ہمارے خان صاحب بہت گم ہیں اور وہ اسی طرح مسکراتے ہیں کیونکہ ان کا اللہ ان کو اپنی طرف سے راحت دیتا ہے اور یہ ایمان سے ہوتا ہے. خان صاحب اتنی زیادہ مشکلوں مصیبتوں میں بھی رہ کے انہوں نے یہ اتنا دبنگ آرٹیکل لکھا ہے اکانومسٹ میں, وہ آنکھیں کھول دینے کے مترادف ہے. کیونکہ وہ لیڈر ہیں اور لیڈر کا کام ہوتا ہے نہ صرف فیوچر دیکھنا بلکہ دوسروں کو بھی دکھانا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی لیڈرشپ کی کمی ہے. لوگوں کے اندر ویژن نہیں ہے, لوگوں میں سٹینڈ لینے کی کیپیبلٹی نہیں ہے, قربانی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو انہوں نے آپ سب کو یہ فیوچر دکھایا اور دنیا کو بھی دکھایا اکانومسٹ میں لکھ کے. اکانومسٹ جو ہے آپ کو پتا ہوگا 180 ایئرز اولڈ جریدہ ہے اور اس میں صرف انوائٹ کرنے سے کوئی بڑا آدمی لکھ سکتا ہے اور اس کو پڑھنے والے بھی بڑے بڑے گرگے, بڑے اکانومسٹ ہیں دنیا کے, بہت بڑی بڑی بلائیں ہیں. انہوں نے یہ لکھا بڑے دبنگ انداز سے اور جس کا صرف نچوڑ میں 4 جملوں میں کرتا ہوں. پہلا یہ گورنمنٹ میری گرائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. ایبسلیوٹلی ناٹ. بیرونی طاقتوں نے, باجوہ صاحب نے, ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے
اور اس کے ساتھ وہ اعلیٰ کار بنے. وہ بکنے والے سیاستدان کے اپنے فائدے تھے. تو خان صاحب کیا چیز کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ بھی حکومت کا فائدہ. خان صاحب کے لیے میرے انالیسز میں پاکستان کی حکومت بہت چھوٹی چیز ہے. وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے اور نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا لیڈر دیا. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ ایسا ہوا. پھر اس کے بعد یہ 9 مئی کا فراڈ رچایا گیا کیونکہ باقی سارے ٹیکٹکس فیل ہو گئے. اور سب سے بڑی بات تھی کہ خواتین بہت زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں، بلکہ دنیا کی ہسٹری میں کہوں گا، اتنی زیادہ خواتین کسی معاشرے میں اتنا ہائی پرسنٹیج کسی تحریک کے لیے اٹھا. اور ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے انہی کو دھرا، ان کو زیادہ اذیتیں دیں. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو جو اولوالعزم ہو کے اور مردوں سے زیادہ کھڑی رہی. آفرین ہے آپ کے. اور تیسری انہوں نے کہا الیکشن کمیشن ہے وہ اعلیٰ کار ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ مکار ہے، اللیگل ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ہماری بیمار ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. وہ بس ایک آدمی کا نام اسٹیبلشمنٹ رہ گیا ہے. اور عدلیہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ عیار ہے، چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزوں کے لیے بک جاتی ہے. یہ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کہنے دیجیے، جو چیف جسٹس ہو اور اس کا نام بھی قاضی فائز عیسیٰ ہو، کیا نام ہے، اس نے دنیا کو خرید لیا ہے اور ایمان کو بیچ دیا ہے. اور ایسا شخص جس نے اپنے ایمان کو اس طرح بیچا ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ایسٹس کو اپنے ایسٹس نہیں کہتا، حالانکہ اس کی بیوی تو صرف ایک ٹیچر تھی. اور وہ جو اپنی بیوی کے لیے یہی ممنوع کر دے کہ کسی چیف جسٹس کی بیوی کو بھی ایئرپورٹ پہ چیک نہیں کیا جا سکتا. آپ ایسے شخص سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کا محاصرہ کرنا ہے. عوام کی پاور سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہیں کرتی. میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ اسٹڈی کریں، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا، کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں. سورہ عصر کو آپ دیکھ لیں، اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسپٹ وہ جن میں یہ 4 کوالٹیز ہیں. لا الہ الا اللہ پہ آپ کا پختہ ایمان ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ پھر اچھے کام بھی کریں. وتواصوا بالحق، اور پھر حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے. وتواصوا بالصبر، اور ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ صبر نہ کریں، کھڑے نہ ہوں. آپ کو لا الہ الا اللہ پہ پورا ایمان ہونا چاہیے، آپ کو اچھے کاموں میں ہاتھ مٹانا چاہیے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی آپس میں تعاون کرو اچھائی میں اور مت تعاون کرو برائی میں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو جو برا کام کر رہا ہے اسی کی ہیلپ ہو رہی ہے، اور اچھا جو کام جو اچھائی کے ساتھ ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اچھے کام کریں اور حق کا ساتھ دیں. وتواصوا بالحق، حق کا، ٹروتھ کا، سچے کا ساتھ دیں. تو کیا عمران خان کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ وہ تختہ دار کے قریب ہے اور پھر بھی وہ پوری دنیا کے سامنے سچ بول رہا ہے، اور وہاں اپنا چھپوا رہا ہے اس جریدے میں جو پوری دنیا کی طاقتیں اور طاقتوں کے ماہرین پڑھتے ہیں. اور پھر آپ کو حل بھی بتا رہا ہے. آپ نے باہر نکلنا ہے اور آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ووٹ کا استعمال کریں. اگر یہ ووٹ سے بھاگ بھی جاتے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ایٹ دا پیک ہے. اور جب پیک ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں، آپ کے دل کی سائنوسائڈل ویو ہوتی ہے، یہ اوپر جاتی ہے اور نیچے جاتی ہے. یہ صرف اوپر جاتی رہے تو آپ مر جائیں، آپ کا خاتمہ ہو جائے. لیکن یہ نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے، کیونکہ یہی زندگی کی نشانی ہے. جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہی لہو گرم رہتا ہے. اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ عمل والے ہیں، باتوں والے نہیں ہیں. صرف آپ حق پہ قائم ہیں اور آپ صبر سے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. یہ الیکشن بھی ہوں گے، فیئر بھی ہوں گے اور فری بھی ہوں گے. بے شک یہ ڈیلے کرتے ہیں، کر لیں. یہ اپنے جو کام کرتے ہیں اس میں خود ہی دنس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ظالموں کو انہی کے
جو ہے نیٹ میں انہی کے چنگل میں پھنسا دیتا ہے اور پھر وہ خود ہی اپنا مذاق خود بن جاتے ہیں. تو یہ اندھیر نگری بڑی جلد جو ہے وہ چھٹنے والی ہے. جس طرح عمران خان نے اکانومسٹ میں لکھا ہے, آپ سب بھی لکھیں, اور آپ جہاں لکھ سکتے ہیں لکھیں, باہر لوگوں کو لکھیں, نہیں تو ٹویٹر پہ لکھیں, اور میں بھی ٹویٹر پہ ہوں @زندگی TV, تو آپ ٹویٹر پہ فالو کریں. یہ دیکھ لیجئے گا, یہ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ محنت رنگ لائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.